کیونکہ انسان جو ہے اگر وہ کیلکولیشن کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ کام کرے جو خدا نے اس کو بخشی ہوئی ہے تو خدا تعالیٰ نے اس کے لیے دروازے کھول رکھے ہیں. ہمارے انتکرن کے اندر جو نور ہے، میں نے آپ کو ایک دفعہ عرض کی کسی ادھر یا کسی اور جماعت خانے میں کہ جو مولا کا نور ہے ہمارے اندر وہ ہماری انٹیلیجنس میں رہتا ہے. ہماری آتما کا رہٹھان ہماری بدھی کے اندر ہے، عقل کے اندر ہے، اور عقل ہمارے برین میں رہتی ہے، مائنڈ میں رہتی ہے، اور مائنڈ کی جو فنکشن ہے وہ برین کی میکینیکل فنکشن سے اثر لیتی ہے، اور ہمارا جو برین ہے وہ ہمارے سارے شریر کو چلاتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. اگر کھارے میٹھے کی تمہیں تمیز ہے، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اور ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے چھوٹی عمر سے ایسا کرو ایسا نہیں کرو. اگر ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، یاد کر لیں تو ہمارے بہت سے دکھ خود بخود گھٹ جائیں. ہمارے زیادہ دکھ جو ہیں وہ ہمارے خود کے بھول کا نتیجہ ہے. میں نے کل ہی کہیں کہا ہے کہ 99% ہماری جیون میں دکھ ہیں، 1% سکھ ہے. لیکن اگر آدمی عقل والا ہے تو وہ 1% سکھ کو اتنا سٹریچ کرے کہ 99 دکھ اس کے نیچے چھپ جائیں. ہمیں اپنی عقل سے، اپنی خدا تعالیٰ کی دی ہوئی جو انٹیلیجنس ہے اس سے کام لینا چاہیے. ایک دفعہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ، اپنے بنگلے سے، بمبئی کی بات کرتا ہوں، اپنے بنگلے سے نکلے، والکیشور کے بنگلے سے، بڑے جماعت خانے جس کو ہم کھڑک جماعت خانہ کہتے ہیں، وہ درخانہ ہے، صاحب ادھر آتے تھے. آگے پولیس کی گاڑی تھی، مولا کی گاڑی پیچھے تھی، اور مولا کی گاڑی کے پیچھے آفیسرز اور والنٹیئرز کی گاڑی تھی. بڑے جماعت خانے کے نزدیک ہی ہمارا قبرستان ہے جس کو درگاہ مولا کہتے ہیں بمبئی والے. 8-10 فٹ کی دیوار چنی ہوئی ہے، گیٹ ہے، ادھر قبرستان ہے، شہر کے اندر ہی ہے. اس قبرستان کے اندر سید محمد شاہ دولے کی قبر بھی ہے، مقبرہ ہے. ہر قوم کے لوگ بھی بہت آتے ہیں، خاص کر کے جو میمن لوگ ہیں وہ سید محمد شاہ دولے کو بہت مانتے ہیں. سید محمد شاہ دولے کے بہت سے ایسے گنان ہیں، بہت چھوٹی عمر میں گزر گئے. یہ جو صاحب جی تو مورے من بھاوے، یہ گنان ان کا ہے. کتنے میٹھے شبدوں میں کہا گیا ہے. سید محمد شاہ کی بات نکلی ہے، شاید کبھی یاد نہ آئے تو میں آپ کو ایک اس کی ہسٹری بتا دوں. سید محمد شاہ پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے ہیں. ایک سید محمد شاہ وہ ہیں کہ جو سید امام شاہ کے بیٹے تھے، یعنی پیر حسن کبیر دین کے پوترے تھے. ان کو لگ بھگ 500 برس ہو گئے ہیں. سید محمد شاہ کے جو امام شاہ کے پوترے تھے انہوں نے ستوینی لکھی ہے. سید محمد شاہ کے جو بیٹے تھے سید احمد شاہ، نور احمد شاہ، انہوں نے سی حرفی لکھی ہے. وہ لگ بھگ 400-450 برس کی بات ہے. لیکن یہ جو میں بات کرتا ہوں یہ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے کی بات ہے. اس کو لگ بھگ 125 برس ہوا. یہ بھی پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے ہیں. جیسے سیدہ امام بیگم ہے وہ بھی پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے ہیں. ہمارے پیروں کی اولاد نے، ان سیدوں نے اسماعیلی مذہب کی بہت اشاعت کی ہے، بہت گنان لکھے ہوئے ہیں، اور بہت سے نہیں لاکھوں آدمیوں کو انہوں نے اسلام میں داخل کیا. تو سید محمد شاہ کو میمن لوگ بہت مانتے تھے، پیر کے طور پہ مانتے تھے. ہم بھی عزت دیتے تھے، جماعت خانے آتے تھے، گنان بولتے تھے. میں نے آپ کو کہا نا کہ صاحب جی تو مورے من بھاوے، یہ ان کا گنان ہے. 18-19 برس کی عمر میں گزر گئے، لیکن 8-9 برس کی عمر میں واز کرتے تھے اور گنان کرتے تھے. بڑے روحانی بزرگ تھے. جب یہ گزر گئے تو میمن لوگ ہزاروں کی تعداد میں آ گئے اور اسماعیلیوں کو کہا کہ یہ تو ہمارے پیر تھے، اس کا جنازہ ہم اٹھائیں گے. اسماعیلیوں کو پتا ہے کہ یہ تو ہمارے پیر حسن کبیر دین کی اولاد ہے، ہم اس کا جنازہ اٹھائیں گے.
दोनों तरफ के जवान आमने सामने खड़े हो गए, बिगड़ने लगे। बुजुर्ग लोग बीच में आ गए, बुढ़ों ने इनको थोड़ा सेपरेट किया। मौलाना हसन अली शाह के हुजूर में मुखी कामड़िया गए कि खुदावंद बड़ा झगड़ा हो गया। सैयद मोहम्मद शाह गुजर गए और मेमन लोग हजारों की तादाद में आ गए। हम वैसे हैं भी, नंबर में थोड़े हैं, लेकिन खुदावंद हमारे जवान मरने मारने के लिए तैयार हो गए। मौला फरमाया फिक्र मत करो, जाओ उनको कहो तुम जनाजा उठा लो। खुदावंद वो हमारे पीछे, हाँ हम तुमको बोलता है, जैसा फरमान किया जाओ ऐसा करो। वो जनाजा नहीं उठा सकेंगे मौला पर, जा आमीन करो। इधर आए, अपने जवानों को कहा तुम हट जाओ। मौला ने फरमाया भले जनाजा ले जाएं। मेमन लोग खुश हो गए। सैयद मोहम्मद शाह दूल्हे की फोटो कभी आपने जूनी पहली आवृत्ति की फर्स्ट एडिशन नूर मुबीन आपने देखी होवे तो उसके अंदर सैयद मोहम्मद शाह दूल्हे की फोटो है। बिल्कुल दुबले पतले थे। फोटो देख के मुझे ऐसा होता है कि बड़ी मुश्किल से 70 पाउंड जितना वजन होएगा। एकदम पतले थे। मेमन लोग आए, 4-5 जवानों ने, गुस्ल तो हमने दिया था इस्माइलियों ने, लेकिन जनाजा उठाने के लिए जब मौला ने कहा तो ये मेमन लोग जनाजा उठाने लगे। इन सबको पता था कि दुबला पतला शरीर था, वजन तो कुछ था नहीं। 4 लड़कों ने, जवानों ने जनाजा उठाने की कोशिश की, जनाजा उठे नहीं। इतना तो वजन नहीं था। 4 छोकरे और आ गए, जनाजा उठे नहीं। 10 जने लगे, 20 जने लगे, मुंह लाल हो गए। बड़े बड़े ताकत वाले पहलवान सब कोई आए, मालूम नहीं रिविट हो गया जमीन के साथ, वेल्डिंग हो जावे इस तरह से, जनाजा उठे नहीं। पसीने उतर आए, आंखों में खून आ गया, जोर लगा लगा के हाँफ चढ़ गई, जनाजा उठे नहीं। मेमनों के जो बुजुर्ग लोग थे आगे आ गए, कहते हट जाओ, इसमें कुछ करामत है, हट जाओ, तुम्हारा हक नहीं रहा। मुखी के सामने हाथ जोड़ के कहा अभी आप ले जाओ। मुखी ने 4 लड़कों को हुक्म किया, जनाजा उठ गया। मेमन पीछे हट गए। इस्माइलियों ने उनको दफन किया, उसके ऊपर मकबरा बनाया। आज तक मेमन लोग उनके मकबरे पे जाते हैं और हर साल उर्स मनाते हैं। तो सैयद मोहम्मद शाह की मैंने ये बात इसलिए कही कि मौलाना हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जामे की बात कर रहा था आपको। जब यहां इसके ये कब्रिस्तान के नजदीक पहुंचे, उस वक्त ट्राम चलती थी गांव के अंदर। कोई ट्राम और एक को लॉरी का एक्सीडेंट हो गया तो ट्राम टेढ़ी हो गई, रास्ता बंद हो गया। पुलिस की गाड़ी रुक गई, इमाम की गाड़ी रुक गई। पुलिस वाले फौरन नीचे उतरे और साइड की एक लेन में से लोगों को हटा के गाड़ी निकाली। अभी इस बात के अंदर जरूर 5-1 मिनट लग गए। इमाम गाड़ी में बैठे थे, ड्राइवर के पास मुखी बैठे थे। मुखी, ये अपनी कब्रिस्तान है? कहते जी खुदावंद अपनी कब्रिस्तान है। देखो आधे लोग बेमौत सोए हैं इसके अंदर, आधे लोग इमाम के मुख मुबारक से निकला कि इस कब्रिस्तान में जो दफन हैं उनमें आधे बेमौत सोए हैं, यानी उनको मौत नहीं आनी थी लेकिन आई और गुजर गए। मुखी दिल में सोचने लगे क्या मौत का टाइम मुकर्रर और नक्की नहीं कि आज इमाम ने कहा कि आधे लोग बेमौत सोए हैं? हमने तो यही सुना है कि भाई जवान होवे, बुढ़ा होवे, बच्चा होवे, मौत का टाइम मुकर्रर है। सच बात है,
پھر امام نے یہ کہا کہ آدھے لوگ بے موت سوئے ہیں. اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو ایک اور مولا کا فرمان سناؤں. میں جماعت میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے جن یہاں تنزانیہ والے ہیں، خاص طور پہ دار السلام والے بھی بہت ہیں. 1948 میں امام دار السلام آئے تھے. امام سلطان محمد شاہ کی یہ 6لی لاسٹ پدرامنی تھی تنزانیہ میں. اس وقت تنگانیکا تھا. دنیا بھر طبیعت ٹھیک نہیں تھی مولا کی، اس لیے بہت کم آتے تھے. ایک دن رات کے 10 بجے مولا آئے اور بڑا ہیوی اوور کوٹ پہنا ہوا، مفلر لگایا ہوا. مولا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن پھر بھی آئے. مجھے وہ ڈیٹ بھی یاد ہے، 29 اگست 1948. اور تخت کے اوپر ہی مولا کے قدموں میں بیٹھا تھا. ہر چیز میری آنکھ سے کانوں سے دیکھی سنی ہے. اس وقت ابراہیم نتھو رائی تھے جو بعد میں کاؤنٹ بنے. کینیا ایجوکیشنل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے حضرت امام کے، اور کینیا کی گورنمنٹ کے اندر منسٹر بھی تھے. ابراہیم نتھو کو سب فرمان کیا کہ تم میرے فرمان جماعت کو سناؤ. ان کی آواز بڑی بھی تھی. مولا کے وہ فرمان کلام امام مبین کے 2nd پارٹ میں لکھے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ٹوٹل کمپلیٹ فرمان نہیں چھپے گئے. ہماری کم نصیبی ہے کہ بہت دفعہ جماعتوں کو صحیح اور سچی اور پوری خبر نہیں دی جاتی، سوا کہ مشنری لوگ بولتے ہیں کبھی کبھی. جیسا کہ 1946 کا ایک فرمان ہے مڈغاسکر کا. امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ تمہیں جانو છો کہ આ દુનિયા કોને પેદા કરી છે. આ દુનિયાનું પેદા કરનાર ઇમામ છે. અગર આ દુનિયા ઉપર ઇમામ ન હોય તો એક પલકમાં આ દુનિયા રસાતાળ જાય, ایک پلک میں. اور یہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے. حدیث یہ ہے کہ اگر آنکھ کی ایک پلک جتنا، اگر ایک لہجے جتنا بھی امام کا قدم اس دنیا پہ نہ ہو تو یہ دنیا برباد ہو جائے. یہ فرمان پھر امام نے اس میں فرمایا ہے کہ دسوند جو ہے وہ امام کا حق ہے. ماں باپ فرمایا جو دسوند نہیں دیتے، જે લોકો દસવંદ નથી આપતા એ લોકો ઇમામતના શત્રુ છે. શત્રુ એટલે દુશ્મન. یہ فرمان کسی بھی کتاب کے اندر کسی بھی چوپڑی میں پرنٹ نہیں ہوا، نکال دیا گیا. کیوں نکالا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم مشنریوں نے اس فرمان کو سب جگہ سنانا شروع کیا. میں نے خود نے اس فرمان کی 500 کاپیاں بنا کے میں نے نکالی تھی. یہ 1948 کے رات کے فرمان بہت لمبے فرمان حساب کے، لیکن جو مجھے کہنا ہے وہ فرمان ایسا ہے. مولا فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو خدا اس کو ایک خاص عمر دیتا ہے، یعنی خدا اس کی عمر نکی کرتا ہے. 50 60 70 80 90 10 20 25 50 جو کچھ بھی خدا کی رحمت اس کی مرضی ہوئے. مولا فرمایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خدا اس کی عمر نکی کرتا ہے. پھر مولا فرمایا لیکن جو آدمی اپنی تندرستی کا خیال نہیں رکھتا، خاص کر کے جیسا کہ صاحب نے ایک ایگزامپل دی، وہ لوگ کہ جو شراب پیتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں، ماں باپ فرمایا وہ خدا کی اس دی ہوئی عمر میں سے 5 برس 10 برس 15 برس 20 برس کمتی کر لیتے ہیں. یعنی خدا نے کبھی 80 برس کی عمر دی تو سگریٹ شراب کے پینے سے امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی عمر میں سے 5 سے 20 برس تک عمر گھٹ جاتی ہے.
تو وہ 60 برس میں مر جاتا ہے. خدا نے اس کو عمر دی ہے 80 برس کی، لیکن سگریٹ شراب کے کارن سے 60 برس میں مرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اور بھی کھادا خوراکی کے اصول غلط کر کے شاید وہ 40 برس میں مر جائے. اس کے لیے امام نے اشارہ کیا، مکھی اس قبرستان میں آدھے لوگ بے موت سوئے ہیں، یعنی ان کی موت کا ٹائم نہیں تھا مگر مر گئے. جیسے کہ ایک آدمی آبگھات کر لے تو اس کی تو عمر اسی وقت ختم ہو گئی. اگر وہ آبگھات نہ کرتا تو شاید وہ 10-20 برس کے 40 برس بھی جیتا. تو سوال پیدا ہوتا ہے تو کیا موت ڈیسٹین ہے کہ نہیں؟ امام کہتے ہیں کہ موت ڈیسٹین ہے، لیکن تمہارے ہاتھ میں بھی تھوڑی سی پاور ہے کہ اگر تم دھیان رکھو تو تمہاری عمر میکسیمم تک پہنچ سکتی ہے کہ جہاں تک انسان کو خدا تعالیٰ نے عمر بخشی ہے. قرآن پاک کے حساب سے آدمی کی عمر 120 برس کی ہے، جو کہ بائبل نے 310 کہا ہے، یعنی 60 اور 10 70، لیکن قرآن شریف کے حساب سے 120 برس کی عمر ہے انسان کی. ابھی حال ہی میں 5-6 مہینے کی بات ہے، میرے پاس کٹنگ بھی ہے، دار السلام کے اندر پیپر میں آیا، ایک بوڑھا آدمی اپنا مسلمان بھائی کراچی سے نکلا، نیو یارک جانے کے لیے لندن ایئرپورٹ کے اوپر اترا، کیونکہ اس کے کچھ بچے لندن میں رہتے تھے. ہاتھ میں لکڑی، داڑھی پگڑی باندھی ہوئی، اس کی فوٹو بھی آئی. پاسپورٹ لے کے امیگریشن کی لائن میں آستے 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 چلتا گیا. جب ادھر پہنچا تو امیگریشن آفیسر نے پاسپورٹ دیکھ کے اس کو کہا کہ یہ بات، تیرا پاسپورٹ غلط ہے، تیرا پاسپورٹ برابر نہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ تو کوئی انٹرپریٹر آ گیا، کیونکہ وہ انگلش نہیں جانتا تھا. اس نے کہا میرا پاسپورٹ برابر ہے. تو وہ امیگریشن آفیسر اس کو پوچھتا ہے اس میں لکھا ہے تمہاری ڈیٹ آف برتھ 1823. کہتا ہے یس. ہاں. تو کیا تم 160 برس کا ہے؟ کہتا ہاں 160 برس کا ہوں. 160 برس کا. رپورٹر آ گئے، ٹیلی ویژن والے آ گئے، پیپر والے آ گئے، لوگ جمع ہو گئے. 160 برس میری عمر ہے. میں نیو یارک جاتا ہوں اپنے پوترے کے پوتروں کو دیکھنے کے لیے. لوگوں نے گھیر لیا، چاپ تو مار دی، باہر نکلا، لیکن ہنگامہ ہو گیا. 160 برس کی عمر، لکڑی لے کے چل رہا ہے. میرے خود کے دادا 108 برس کی عمر میں گزر گئے. دانت ان کے وہی اوریجنل تھے. ہر روز رات کو ایکسٹرا ملائی ڈال کے دودھ پیے. کبھی ملائی کمتی ہوئے تو میری ماں کو بولے کھتی بیٹا کیوں آج اس میں ملائی کمتی ہے. ہر روز صبح 1 اونس کا گولا بنا کے مکھن کا کھایا کرے. روز 2 انڈے کھاوے. نہ اس کو کبھی کولیسٹرول ہوئی، نہ اس کو کبھی ہارٹ ڈیزیز ہوئی، نہ میرے دادا کو کبھی سر دکھا، نہ کبھی بلڈ پریشر ہوا. اور میں ان کے ساتھ گھوما کرتا تھا. سرڑی کھاتے تھے میرے ساتھ بیٹھ کے، سیکی ہوئی مکئی کھاتے تھے. آج کیا بات بن گئی ہے؟ 25 برس کی عمر میں دانت نکل جاتے ہیں. 30-32 برس کی عمر میں ہارٹ سٹروک ہوتا ہے، انجائنا ہو جاتا ہے. کسی کو السر ہو جاتا ہے، کسی کا بلڈ پریشر اوپر چڑھ جاتا ہے، کسی کی کمر دکھ جاتی، کسی کو سلپ ڈسک ہو جاتا ہے، پاؤں دکھتے ہیں. یہ بوڑھے بوڑھیاں بیٹھے سامنے. ہر جگہ جدھر بھی میں گیا ہوں، ہر جماعت خانے کے اندر ان بھائیوں کو بہنوں کو دیکھ کے میرا دل جلتا ہے. کیا یہ خدا نے ان کے پاؤں ایسے بنائے ہیں کہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے؟ جو کہ ان کے اندر کچھ ایسے بھی ہیں کہ زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی جان بوجھ کے کرسی پہ بیٹھتے ہیں. لیکن بابت یہ ہے کہ ہماری یہ جو شریر ہے، یہ جو واڑی ہے مولا کی، اس کا دھیان رکھو دیندارو. اس کے اندر مولا کا نور ہے. شریر میں مولا کا نور ہے. جس طرح جماعت خانے کی عزت کرتے ہو، صاف صفائی کرتے ہو، کہ ادھر آ کے عبادت کرتے ہو،
مومنوں، آج صبح جو ہوتا ہے آپ جماعت خانے میں آتے ہو، شریر ادھر ہوتا ہے لیکن آتما اندر ہے. حضرت امام اندر بیٹھا ہے. جس طرح یہ جماعت خانہ ہے پتھر کا بنا ہوا، اس طرح سے یہ بدن جو ہے یہ گوشت ہڈی کا بنا ہوا جماعت خانہ ہے. امام سلطان محمد شاہ نے جو میمورز لکھے ہیں اپنے، اس میں ایک جگہ صاحب لکھتے ہیں ہیومن باڈی از ٹیمپل آف گاڈ. آدمی کا جو شریر ہے وہ خدا کا جماعت خانہ ہے، مسجد ہے، مندر ہے، دیول ہے. آج ہی ایک جگہ میں بیٹھا تھا، جماعت کے کچھ عملدار آفیسرز تھے. ہم 3 گھنٹے تک خوب باتیں کی. مجھے 3.5 مہینے ہوئے نارتھ امریکہ میں گھوم رہا ہوں. میرے پاس کتنے ہی بھائی بہن آئے بیماریوں کے واسطے. میں آج کئی برسوں سے بیماریوں کے لیے میں لوگوں کو کچھ دیسی دوائیں وغیرہ بتایا کرتا ہوں، مجھے اس میں ایکسپیرینس ہے. لیکن میرا دل کیا جلا کہ ہماری جماعت کے 40% آدمی ادھر نارتھ امریکہ میں اسٹیٹس اور کینیڈا کی بات کرتا ہوں، 40% آدمی بیمار ہیں. ہو سکتا ہے کہ کبھی کھٹلے پہ نہیں سوئے لیکن روز کام کرتے ہیں، لیکن وہ بدن کے اندر جو ایجیلٹی ہونی چاہیے، اسپھورتی ہونی چاہیے، اسپرٹ ہونی چاہیے، نہیں ہے. 40% آدمی اپنی جماعت کے بیمار ہیں، ان کی صحت اچھی نہیں. ہماری عبادت بندگی جو ہے اس میں ہماری تندرستی بہت اثر کرتی ہے. اگر ہماری تندرستی اچھی نہیں، ہماری عبادت بندگی کمزور ہو جاتی ہے. ہماری عبادت بندگی کے اندر روکنا پڑتا ہے، یعنی عبادت بندگی کے اندر ایک قسم کا کچھ آدمی کو دخل ہوتا ہے، خلل پڑتا ہے. اگر آدمی کی تندرستی برابر نہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جماعت خانے کے اندر اچھی طرح سے بیٹھ نہیں سکتا. امام کی حاضری میں ہم کرسی پہ بیٹھیں، یہ ادب نہیں ہے. ہم امام کے پاؤں میں بیٹھتے ہیں، لیکن یہ پہلی چیز ہے. کیوں؟ ہمارے پاؤں دکھتے ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم اچھی طرح سے دھیان بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ شریر کی، بدن کی بیماری ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ سبند رکھتی ہے. میرا کوئی خیال نہیں تھا کہ میں آپ کو ایک ڈاکٹر کی طرح بتاؤں، لیکن میرے اوپر فرض آ گیا. میں مشنری ہوں، میں آپ کو روحانیت سکھانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور اس کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہماری تندرستی اچھی ہوئے. صبح کی عبادت بھی تندرستی کے بغیر نہیں ہوتی. اگر ہم بیمار ہیں تو ہمارا خیال بھی اچھی طرح سے جمتا نہیں، ہم کسی چیز کو سوچ نہیں سکتے، اچھی طرح سے کام نہیں کر سکتے. تو تندرستی کے جو اصول ہیں وہ ہمیں جاننے چاہیے، اور وہ اصول تندرستی کے جو پرنسپلز ہیں وہ خدا نے لاز بنائے ہیں. اگر ہم وہ لاز توڑ دیتے ہیں تو خدا ہم کو، یعنی اس کی قدرت کا جو قانون ہے وہ ہم کو پکڑ لیتا ہے، ہم کو سزا ملتی ہے. اس کے لیے امام فرمایا آدھے آدمی اس قبرستان میں بے موت سوئے ہیں. امام نے ایک فرمان میں فرمایا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کے خاص کر کے سگریٹ اور شراب اور ڈرگز لیتا ہے وہ ایک جات کی سوئسائڈ ان انسٹالمنٹ ہے. ایک آدمی آپگھات کرتا ہے، زہر پی کے، چھری مار کے، کچھ بھی کر کے فوراً مر جاتا ہے آدھے گھنٹے کے اندر. لیکن وہ آدمی کے جو شراب اور سگریٹ پیتے ہیں وہ آہستہ آہستہ مرتے ہیں، 5-10 برس لگتے ہیں ان کو مرنے کے لیے، کیونکہ یہ چیزیں اس کو انسٹالمنٹ کے اندر موت میں لے جاتے ہیں. اٹس اے سوئسائڈ ان انسٹالمنٹ. اسی طرح سے ہماری کھادا خوراکی. میں جماعت خانوں کے اندر پاٹ کے اوپر جو ناندی پڑی ہوتی ہے وہ ناندی دیکھ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ جماعت میں کون سی بیماریاں ہیں. ناندی میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پکی ہوئی چیزوں کا پتہ لگتا ہے. ہمارے گھروں میں موسٹلی تلی ہوئی چیزیں کھائی جاتی ہیں. موسٹلی ہم کسی مہمان کو بلاویں تو سموسے، بھجیے، کٹلیس، بریانی، پلاؤ، کلیا، یہی چیزیں ہوتی ہیں. میری تو ساری عمر مسافری میں نکلی. میں کہیں جاؤں، ادھر ایسٹ افریقہ اور ہندوستان پاکستان میں تو یہ ہے کہ مشنری مکھی کے مہمان ہوتے ہیں. تو پھر مکھیا نے ماں پوچھے، مشنری باپا آج سوں خاصو؟
تو میں کہوں نا دیکھو مکھیانی ماں میرے سے پوچھتے ہو تو میری بات مانو گی؟ ہاں. میں کہتا ہوں کھچڑی اور دال بنانا اور کڑی بنانا. ارے مشنری بابا تمہیں ہمارے گھر کیا کھچڑی اور دال نہ ملے؟ بس یہی ہماری موسٹلی چیزیں ہیں. بریانی، پلاؤ، کلیا، تلی ہوئی چیزوں میں کٹلیٹس، کباب، بھجیے، سموسے، یہ ہماری کھادا خوراک. اور یہ کھا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مہمان کی بہت اچھی مہمانداری کی، پھر بھلے وہ پٹکتا ہوئے بیمار ہوتا ہو. مومنو، ہماری کھادا خوراکی چینج ہونی چاہیے. آج میں بینٹ اپون ہوں اس بات کے لیے، اور یہ ٹیپ انشاءاللہ دوسری جگہوں بھی میں واضح بھی کروں گا، ٹیپ پہ بھی بھیجوں گا کہ ہماری جماعت کے اندر سے بیماری دور ہونی چاہیے. بیماری کے کارن سے ہم بہت دفعہ ستارے ڈالتے ہیں کہ جو ڈالنے کی ضرورت نہیں، ذرا سر دکھا اور ستارہ ڈالا یا ستارہ بخشوا لیا. پھر پہلے اپنی حالت سدھارو. ایک بڑے مشہور ہماری جماعت کے اندر سے دنیا کا ایک انٹرنیشنل فگر ایوی سینا ہوا، بو علی سینا، اس کو فادر آف میڈیسن کہتے ہیں. بو علی سینا کے پاس ایک آدمی گیا، کہتا ہے شیخ بہت پیٹ دکھتا ہے، بہت پیٹ پکڑتے سچ مچ اس کے منہ پہ درد ظاہر ہوتا تھا. کیا کھایا؟ کہتا ہے کہ باسی چاول تھے اور روٹی تھی مگر وہ ذرا جل گئی تھی. نوکر کو کہا آنکھوں کا سرما لاؤ. آنکھوں کا سرما لے کے آیا. اس مریض کو کہا کہ اپنی آنکھوں میں یہ سرما ڈالو. کہتا شیخ میرا پیٹ دکھتا ہے، آنکھیں نہیں. کہتا نہیں، پہلے تیری آنکھیں خراب ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے. تم دیکھتے ہو کہ روٹی جلی ہوئی ہے، تم دیکھتے ہو کہ چاول باسی ہو گئے ہیں، پھر بھی تم کھاتے ہو تو پیٹ کا وقت نہیں، تمہاری آنکھیں خراب ہیں. بالکل حال ہمارا ایسا ہے. آج میں چند باتیں اس لیے کہتا ہوں، پھر ریپیٹ کر کے کہتا ہوں دینداروں، کہ ہماری تندرستی کا اثر ہماری عبادت پر بھی ہوتا ہے، ہمارے بزنس پر بھی ہوتا ہے، اور ہماری فیملی لائف کے اوپر بھی ہوتا ہے. دیکھو ایک آدمی جو چالو بیمار رہتا ہے ایک گھر میں، وہ چڑیا بن جاتا ہے. چڑیا بن جاتا ہے. چڑیا بننے کے کارن سے سامنے والا جو ہے، اگر عورت بیمار رہتی ہے تو مرد اس کا چڑیا پن سمجھتا نہیں، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اگر مرد بیمار ہے تو عورت سمجھتی نہیں اور جھگڑا شروع ہوتا ہے. تو نا تندرستی کے کارن سے، بیماری کے کارن سے فیملی لائف بھی خراب ہوتی ہے. بیماری کے کارن سے انسان خود بھی زندگی میں مزہ نہیں اٹھا سکتا. کینیڈا کے اندر جو موسٹلی بیماریاں ہیں ہماری جماعت میں، ایک ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیز، پاؤں کی بیماری جو ریومیٹک فیملی میں سے ہے، آرتھرائٹس، لومباگو، اور ایک اور بیماری ہے اور وہ ہے ہائپر ٹینشن، جس کو ہم ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں. یہ موسٹلی بیماریاں کامن ہیں، اور ان بیماریوں کا میجر کارن ہماری کھادا خوراکی. میں نے آپ کو عرض کی کہ میرے دادا ہر روز 2 میائی انڈے کھاتے تھے. اونس جتنا روز مکھن کھاوے، رات کو ملائی کھاوے. اس کو تو کبھی نہ کوئی ٹینشن ہوئی، نہ اس کو ڈائبٹیز ہوئی، نہ ہارٹ ڈیزیز ہوا، نہ اس کو کبھی کولیسٹرول خراب ہوئی. وجہ کیا تھی؟ آج ہم مارجرین بھی کھاتے ہیں تو بھی بیمار پڑتے ہیں. مکھن تو چھوڑ دو. حالانکہ مکھن اور انڈے کے اندر جو کولیسٹرول ہے، وہ کولیسٹرول ہمارے شریر کے لیے بہت یوزفل ہے. تمام قسم کی کولیسٹرول اور پلیٹ خراب نہیں. امک پرسنٹیج تک ہمارے بلڈ میں کولیسٹرول ہونی چاہیے، کہ اگر وہ کولیسٹرول نہ ہوگی تو بھی بیماریاں ہوں گی. ضرور 1-2 ڈاکٹر وغیرہ بیٹھے ہوں گے، ان کو پوچھ لینا. لیکن بابت یہ ہے، اور وہ مین ریزن ہے ہماری جماعت کے اندر، کہ ہماری ایکسرسائز نہیں ہے.
एक्सरसाइज नहीं है, अंग की कसरत नहीं है। जमात खाने से बाहर निकलेंगे, मोटर में बैठेंगे, मोटर में से निकल के अपने घर में जाएंगे, घर से निकल के ऑफिस में मोटर में जाएंगे, बाथरूम में जाने के लिए भी मोटर चाहिए हमें। हमारी एक्सरसाइज नहीं है। बच्चे थोड़े मस्ती तूफान करते हैं, उनको एक्सरसाइज मिल जाती है उम्र की वजह से, लेकिन जैसे ही हमारे बच्चे स्कूल छोड़ते हैं उनकी एक्सरसाइज मिट जाती है, जॉब में पड़ जाते हैं। मोमिनो, ये एक बड़ी जरूरी चीज है। खुदा ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है, अन्न से बांधी तेरी काया, हमारे गिनानों में लिखा है कि तुम्हारी जो काया है वो अन्न से बांधी हुई है। अन्न कहते हैं खुराक से। जमाना अगर बदल गया है तो हमको जमाने के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से हमें बदल जाना चाहिए। गाय और बकरी का गोश्त बंद करो, मुद्दल बंद करो, टोटली स्टॉप कर दो। ठीक है, कभी महीने में एक दफा मन आए तो भले खाना, लेकिन घर का पका हुआ खाओ, घर का पका हुआ। ये जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ये हैमबर्गर हैं और ये सब मैरिन्स हैं, ये सब दबो देने के लिए। उन लोगों को हमारी सेहत का कोई ख्याल नहीं, उनको तो पैसे बनाने हैं। कभी गोश्त ठंडा हो गया तो गर्म करके वापस देंगे, उसमें मसाला और सॉसेज वगैरह डाल के दे देवे, हम लोग खा जाते हैं। क्या पता कि इसी के अंदर, इसी गोश्त के टुकड़े में, हैमबर्गर के उस मीट में कोई ऐसी छोटी सी जगह है कि जहां कोई जर्म्स बैठे हुए हैं, कैंसरस टिश्यू उसके अंदर है। हमें क्या पता, हम तो स्वाद के अंदर वो सॉसेस के अंदर खा गए, कुछ तीखा मिर्च डाले तो हमने खा लिया। अब वो पर्टिकुलर छोटा सा प्लेस कि जिसके अंदर कैंसरस सेल्स हैं वो अंदर जाते हैं तो हमको कैंसर हो जाता। और इधर का जो गोश्त है वो आपको ताजा तो मिलता नहीं है, अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान की तरह एक एक दो दो बरस तक का डीप फ्रीज में पड़ा होता है, वो फिर थोड़ा थोड़ा निकाल के बेचते हैं। गोश्त बंद करो। कभी मन है मच्छी खाओ, कुकड़े खाओ, मगर 20%। सारे एक वीक के अंदर कभी 4 मील्स हो में मेजर इसके, वेजिटेबल के, फ्रूट के, दाल के, और 3 मील्स आप वीक के अंदर 2 मच्छी के और 1 कुकड़े के खाओ। मच्छी ज्यादा खाओ। सी फूड के अंदर आयोडीन भी है कि जो थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अंदर डिफेंस सिस्टम और बैलेंस रहता है और हजम शक्ति भी रहती है। थायराइड ग्लैंड जब ये खराब हो जाते हैं तो बहुत से मर्द औरत की तरह बन जाते हैं, औरतों को बाल और दाढ़ी निकल आती है अगर थायराइड ग्लैंड्स खराब होवे तो। थायराइड को ठीक तरह रेगुलेट करने के लिए आयोडीन की जरूरत है, और आयोडीन जो है आपको, जो कि आयोडाइज्ड सॉल्ट भी मिलता है, लेकिन आयोडीन आपको सी फूड में मिलेगी। वीक में 2 दफा मच्छी खाओ, 1 दफा कुकड़ा खाओ, गाय बकरी का गोश्त मत खाओ, दालें खाओ। दाल में बहुत प्रोटीन्स हैं, खासतौर पे मूंग की दाल बेस्ट है, चने की दाल भी बहुत अच्छी है। जितनी भी दालें हैं वो फुल ऑफ प्रोटीन्स हैं। इसमें एक मसूर की दाल है, वो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। दालें खाओ, भाजी पकाला खाओ, दही और दूध खाओ, कॉफी बंद करो, कोका कोला और सब तरह की जितनी भी सोडा है उसकी आदत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी आदमी वीक में 1 दफा कॉफी पी लेवे। बड़ी उम्र के, खास तौर पे जो 40 वर्ष के ऊपर के हैं, उनको मैं कहता हूं कि रोज 1 कप कॉफी पिएं, ब्लैक कॉफी, डीकैफिनेट, और वो भी खाना खाने के बाद। तो 40 वर्ष के ऊपर की उम्र के लिए कॉफी अच्छी चीज है। लेकिन 4-5 कप जो रोज कॉफी पीता है उसको 5-7 बरस के बाद जरूर हार्ट के ट्रबल हो जाती है। कॉफी कब्जियात भी करती है, कॉफी से नींद भी घट जाती है, कॉफी बहुत नुकसानकारक है। लाइट टी पिया करो, मगर खोजा चाय नहीं। हमारी बाइयों के अंदर मोस्टली जो पांव की बीमारी है वो इस चाय का कारण भी है। ये जो चाय बॉयल होती रहती है, हमारी बहनें क्या करती हैं, सुपरिये में पानी डाला,
پکتی رہتی ہے. چائے کے اوپر ایک فلم ہے کہ جو بہت ریفریشنگ ہے. چائے یہ ہے کہ پانی بوائل ہو جائے اس کو نیچے اتارو یا کیٹلی کے اندر چائے کی پتی ڈال دو اور بوائلنگ واٹر اوپر ڈال کے ڈھک دو. 2 منٹ کے بعد وہ چائے پیو. امام سلطان محمد شاہ نے ہم کو یہ طریقہ بتایا ہے. بیت الخیال کے فرمانوں میں صاحب نے اس طرح ہم کو بتایا چائے بناؤ, دودھ اور کھنڈ ڈال کے پیو. مگر وہ چائے کہ جو سوپ کی طرح پکتی رہتی ہے, ڈیفینیٹلی وہ چائے پینے سے آرتھرائٹس ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی وہ چائے پینے سے ریومیٹزم ہوتا ہے. ہمارے جو گھٹنے ہیں, ہمارے ہاتھ ہیں, جو بھی جوڑ ہیں ہلتے ہیں, جوائنٹس جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں, اس کے اندر ایک باریک سی لکوڈ ہے. یہ لکوڈ لوبریکیٹ کرتی ہے ہمارے جوائنٹس کو گریس کی طرح. اس قسم کی چائے پینے سے جوائنٹس کی وہ جو گریس ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے, اور یہی آرتھرائٹس ہے. اٹھتے بیٹھتے درد ہوتا ہے کیونکہ اوپر اور نیچے کی ہڈی گھستی ہے, اور ہڈی گھسنے سے دکھ ہوتا ہے, پین ہوتا ہے, اور لکوڈ نہ ہونے کی وجہ سے بلڈ کا سرکولیشن بھی خراب ہوتا ہے, اور روز بروز یہ چیز خراب ہوتی جاتی ہے, آدمی کے پاؤں رہ جاتے ہیں. ریومیٹزم کی جو بیماری ہے دینداروں, وہ صرف جوڑوں میں اور پاؤں میں ہی نہیں, ہارٹ کے اوپر بھی ریومیٹزم کا اثر ہوتا ہے. اور بہت سی ہارٹ ڈیزیز ہیں وہ ریومیٹزم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. ہارٹ کا جو ٹشو ہے وہ بہت مضبوط ہے. وچار کرو کہ ہمارے پیدا ہونے سے 5 مہینے پہلے ہارٹ چالو ہوتا ہے, اور یہ بیچارہ کتنا فیتھ فل ہے. ہم سو جائیں, آرام کریں, یہ چلتا رہتا ہے. یہ ہارٹ دن رات چلتا ہے, اس کو راحت نہیں. جنم لینے سے 5 مہینے پہلے ہارٹ بیٹ چالو ہوتی ہے, موت تک بیچارہ ساتھ دیتا ہے. اس کے اوپر بوجھ مت ڈالو, اس کو بھی راحت دو. جب آپ آرام سے سو جاتے ہو, اور خاص طور پہ مائنڈ کی جو ٹینشن نہ ہوئے, تو ہارٹ کو بہت راحت ملتی ہے. اور ایکسرسائز کرنے سے بھی ہارٹ خوش ہوتا ہے, کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے ہارٹ کے اندر جلدی جلدی بلڈ آتا ہے اور باہر جاتا ہے. اس سے ہارٹ کو نرشمنٹ ملتی ہے, ہارٹ خوش ہوتا ہے ایکسرسائز کرنے سے. اور ایکسرسائز کرنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ پمپنگ زیادہ ہوتی ہے اور زور کی ہوتی ہے, تو ہمارے برین کی باریک باریک نسوں تک بلڈ جاتا ہے, جو ہم کو مینٹلی بھی ایکٹیو رکھتا ہے. ہماری عقل اچھی رہتی ہے. وہ جونے زمانے کی ایک کہوت ہے نا, 60 بدھی ناٹھے. آدمی 60 برس کا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی بدھی کمزور ہو جاتی ہے. آج کے زمانے کے اندر نہیں. 80 برس کے دنیا کے ورلڈ لیڈرز ہیں. یہ 77 برس کا ریگن ہے پریزیڈنٹ. چرچل گزر گیا 88 ایئرس کی ایج کے اندر, بالکل ایبسولوٹلی الرٹ تھا. ہمارے امام سلطان محمد شاہ کو دیکھ لو, ان کی اس عمر تک بھی ہمارے امام کتنے الرٹ رہے. تو یہ جو الرٹنیس ہے یہ بلڈ کے سرکولیشن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. جب ہمارے برین میں اچھی طرح سے بلڈ سپلائی رہتی ہے تو بیت الخیال کی عبادت میں آپ کو کنسنٹریٹ کرنے میں بہت تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کا جو مائنڈ ہے, برین ہے, وہ ایکٹیو ہے. اس کے لیے بیت الخیال کی عبادت میں تندرست آدمی کو بہت فائدہ ہوتا ہے, اور کمزور اور ویک اور بیمار آدمی عبادت نہیں کر سکتا. تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو چائے ہے, مہربانی کر کے یہ چائے بند کرو, لائٹ ٹی پیو. صبح کے وقت لوگ آتے ہیں جماعت خانے میں, پہلے آ کے چائے ڈھونڈتے ہیں, اور امک جگہوں کے اوپر جماعت خانوں میں تو میں نے دیکھا ہے کہ کبھی چائے ختم ہو جاتی تو مفتی کے پاس جا کے گڑبڑ کرتے ہیں, جانے تمہارے باپ کا حق ہوگا نا, اس طرح سے مانگتے ہیں. ہماری قوم کے اندر بہت سی خرابیاں ایسی پیدا ہو گئی ہیں کہ جو برابر نہیں اور پہلے زمانے میں نہیں تھی. بھلا صبح کے وقت چائے کی ضرورت کیا؟ بیت الخیال کے مفتی کمڑیا شاید بیٹھے ہوں گے, ان کو پوچھو کہ اس چائے کا خرچ کتنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی ہیلپرز بھی ہوں گے شاید, لیکن میں پوچھتا ہوں کہ صبح کی چائے کی ضرورت کیا؟
میں نے تو مولا کی رحمت سے کبھی چائے نہیں پی، کبھی نہیں. مجھے بیت الخیال میں 51 ایئرز ہو گئے ہیں. حاضر امام کے دربار میں کھڑا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے صبح پروڑیے آج 51 ایئرز میں ایک وقت بھی چائے نہیں پی، کبھی نہیں پی. بلکہ میں لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ مت پیو، ہمارے امام نے منع کیا ہے کہ تم پروڑیے چائے پیو. چائے پینے کا ایک بہانہ ہے کہ ہم کو جو نیندر ہے نا وہ نیندر ٹالنے کے لیے. تو امام نے فرمایا اچھا نیندر ٹالنے کے لیے تو ننڈی کاوے جی پیالی پیو، یعنی یہ ہماری نیاز کی پیالی ہے، اس پیالی کی سائز کا بلیک کافی پیو. بس کبھی نیند ٹالنی ہے. جیب کے سواد کے لیے تم کو عادت ہو گئی ہے چائے پینے کی، اس لیے تم بیت الخیال کی عبادت سے پہلے پیٹ بھرتے ہو اور بہت سی جگہ تو عبادت ختم ہو جاتی ہے پھر بھی کچھ کھانا ملتا ہے. برابر نہیں دیندارو. مذہب کو کمرشیلائز اور سوشل فنکشن اور کلب کی طرح مت بناؤ، یہ تو روحانی چیز ہے. میں بہت دفعہ جماعت خانوں کے اندر جرے کے لیے بھی کہا کرتا ہوں کہ کبھی میں مکھی بن جاؤں، جو کہ بننے والا نہیں ہوں. مشنریوں کو تو مکھی بن ہی نہیں سکتے، ہم تو گھومتے رہتے ہیں. کبھی میں مکھی ہوں تو ایک پلیٹ کے اندر کھنڈ ڈالوں کہ بھئی ایک چٹکی جھرے کے طور پہ چکھ لو. ریزن رکھو، ریزن دراکش ہے نا، ایک دراکش کا ٹکڑا لے کے منہ میں ڈالو، یہ جھرا. کوٹڈ بادام رکھ دو، لیکن بھجیے، سموسے، کباب یہ ہمارے جھرے، اور پھر یہ جھرے کھائے نہیں جاتے، ڈسٹ بن میں پھینک دیتے. سکریت کھائی نہیں جاتی تو ڈسٹ بن میں سے نکلتی ہے. صرف میں ادھر کی بات نہیں کرتا ہوں، میں تو ساری دنیا گھومتا ہوں. اور یہ زیادہ خرابی اس نارتھ امریکہ کے اندر ہے، افریقہ میں بھی ہے، اور ہم افریقہ سے ہی ساتھ لے کے آئے ہیں. اس بیماری کو پیچھے چھوڑا نہیں. یہ بیماری ہمارے روح کو بھی بیمار کر رہی ہے، ہمارے بدن کو بھی بیمار کر رہی ہے، اور اکنامیکلی نقصان بھی ہے. عبادت کرنے آئے ہیں، بھئی چائے پینی ہے، رات کو چائے بنا کے تھرموس میں رکھ دو. کبھی صبح نہیں بنا سکتے تو کیا تمہارے گھر کے اندر چولہا نہیں ہے، سٹوو نہیں ہے، گھر میں کھانا پکاتے ہیں نا؟ چائے پی کے آنا، چائے پی کے گھر سے آؤ. جماعت خانے کے اندر جا کے کیوں چائے پینی؟ بندگی کے لیے جانے ہیں کہ چائے پینے کے لیے جانے؟ گھر سے پی کے آیا کرو. گرم پانی رکھ لو. چائے خاص طور پہ بیت الخیال کی چائے بند ہونی چاہیے. گالیاں دیں گے تو مکی صاحب کو کہتا ہوں وہ ساریاں گالیاں ابو علی کو ٹرانسفر کر دینا، لیکن چائے بند کرو. یہ کھانی پینی جماعت خانوں کے اندر کوئی پرسنگ ہے، حضر امام آئے ہیں تو آپ نے جماعت خانے کے اندر سگڑی دھام کیا، ہمارے لا کے حساب سے امامت دے کے اوپر سگڑی دھام ہوا، ٹھیک ہے. یا بعض منڈلیوں کو امام نے خاص طور پہ رضا دی ہے کہ تم برس میں ایک دفعہ اپنے ممبروں کو کھلا دو، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اپنے مذہب کو ایک سوشل کلب بنا دیا. روحانی ہے تو نکل گیا، اور اس کا ہم کو مار یہ پڑی، ایک تو روحانی سائیڈ ہماری کمزور ہو گئی، دوسرا ہمارے اندر بیماریاں ہو گئیں. میری عرض یہ تھی کہ چائے نہ پیا کرو. اگر پینی ہے، میں خود بھی 2-3 کپ پیا کرتا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی بوائل کی ہوئی چائے نہیں پی. کبھی مجھے ایک آدھ سپ لے لیا اور پتہ لگتا ہے تو چھوڑ دیتا، نہیں پیتا. مولا کی رحمت ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، مولا کی رحمت کی وجہ سے الحمدللہ مجھے اس قسم کی کوئی بیماری نہیں. اور جتنی بھی قسم کے سوڈے ہیں، کوکا کولا ہے یا پیپسی کولا ہے، فانٹا ہے، کوئی بھی سوڈا مت پیو. فروٹ جوس پیو، چھاچھ پیو، پلین پانی پیو. ڈائمنڈ جبلی کا ٹائم تھا. آج میں برابر آپ کو، یہ میری ادھر کی لاسٹ واز ہے، میں اچھی طرح سے کہہ دوں، ڈائمنڈ جبلی بامبے کا ٹائم تھا. اور ڈائمنڈ جبلی تھی 10 مارچ کو 1946. 15-20 دن پہلے ہمارا ایک بہت بڑا اچھا ورکر تھا، بہت اچھا ورکر، اس کو کڈنی کا دکھاوا شروع ہوا. گیا ڈاکٹر کے پاس، ایکس رے لیا، پتہ لگا کہ پتھری ہے. ڈاکٹر نے کہا
میں انجیکشن دیتا ہوں لیکن پرسوں آ جاؤ تو میں تمہارا آپریشن کروں، لیکن اور کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ دکھاوا مٹے گا نہیں. کہتا ڈاکٹر کو کہتا ہے اے ڈاکٹر مجھے ڈائمنڈ جوبلی دیکھنی ہے، مجھے تب تک رہنے دو. کہتا اگر تو آپریشن نہیں کرے گا تو ڈائمنڈ جوبلی نہیں دیکھ سکے گا، مطلب کہ پک جائے گا، مر جاؤ گے. ابھی اس کو امام کی اس ڈائمنڈ جوبلی کی سیوا میں اتنا حب اور جوش تھا کہ وہ ڈاکٹر کو کہا اچھا میں آؤں گا. مکھی سے تھوڑا عرض کر کے دوسرے دن رکھی مہمانی امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں. وہ زمانے میں مولا روز 40 مہمانیاں لیتے تھے. پاٹ پڑا ہوئے، پاٹ پہ مہمانی کے فروٹ اور سب کچھ پڑا ہوئے. حضرت امام آوے کرسی پہ بیٹھے اور ساری فیملی پاٹ کے سامنے بیٹھی ہوئے. 1 منٹ بیٹھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے، اس کی خوشی یعنی اپنی فیملی میں اپنے گھر پہ حضرت امام آوے. وہ زمانے میں اس طرح مولا مہمانیاں لیتے تھے. ایک دفعہ میں نے حضرت امام کو کہا تھا، میں نے کہا خداوند جماعت خانے میں آتے ہو ایسا ہاتھ رکھ دیتے ہو، لائن میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. سلطان محمد شاہ کے زمانے میں اس طرح مہمانیاں ہوتی تھی. مجھے کہتے ہیں ابو علی تیرے کو معلوم ہے میرے دادا کے زمانے میں آدھی دنیا برٹش کے کنٹرول میں تھی. کہیں بھی دنیا میں کسی جماعت میں کوئی تکلیف ہو جاتی تھی تو میرے دادا ادھر لندن میں بیٹھے بیٹھے فورن آفس کو ٹیلی فون کر دے کہ بھئی فلانی جگہ میری جماعت کو یہ تکلیف ہے، تو وہ ادھر ٹیلی گرام کرے گورنر کو اور جماعت کی تکلیف مٹ جاوے. آج دنیا کے بہت سے دیش فری ہو گئے، برٹش کا انفلوئنس گھٹ گیا اور میرے زمانے کے اندر حالتیں دنیا میں ایسی ہو گئی، میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. میں بولا خداوند کبھی بھی ایسا نہیں ہوئے گا. مجھے ہنس کے کہا کبھی دیکھوں گا. تو امام کے پاس مہمانی رکھی اس نے. کہتے خداوند مہمانی رکھنے کا میرا ایک ہی مقصد ہے، میرے کو کڈنی کے اندر پتھری ہے، ڈاکٹر مجھے کو کہتا ہے جلدی آپریشن کرا لو، اور میرے کو ڈائمنڈ جوبلی اچھی طرح دیکھنی اور کام کرنا. خداوند تم میرے اوپر رحم کر، ڈائمنڈ جوبلی کے بعد آپریشن میں جاؤں گا یا مر جاؤں گا کچھ نہیں. سب ہنس پڑے. ماں باپ فرمایا دیکھو پانی کو بوائل کرو، جب اچھی طرح سے وہ پانی بوائل ہو جائے اس کو اتار لو، ٹھنڈا ہونے دو. ٹھنڈا پانی ایڈ مت کرنا مگر اسی کو ٹھنڈا ہونے دو. اور یہ گرم گرم پانی تم جتنا گرم پی سکو، جتنا تم بیئر کر سکو، ایسا گرم ہوگے نا تو تم وہ آستے آستے جس طرح چائے پیتے ہیں ایسا یہ پانی سپ کرو. صبح اٹھ کے فرسٹ تھنگ، رات کو سوتے ہوئے لاسٹ تھنگ. نزدیک بلا کے شاباشی دی، دعا سیس دی. بس اس نے پانی گرم پینا شروع کیا، دکھاوا بھی مٹ گیا، ڈائمنڈ جوبلی بھی دیکھی. ڈائمنڈ جوبلی کے بعد تھکورا لگا تھا تو 8 دن گھومنے چلا گیا. مہینے 1.5 مہینے کے پاس گیا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کہتے ہیں تم ابھی تک زندہ ہو. ایکس رے لیا تو پتھری نہیں تھی. آپریشن کرایا؟ کہتے نہیں. تو تم نے کیا کیا؟ کہاں گئے؟ کون سا ڈاکٹر تھا؟ وہ پارسی تھا اس کا ڈاکٹر. تو پارسی لوگ ذرا جھولی بھی ہوتے ہیں اور جلدی جلدی بولتے ہیں. کیم تھے کیا گئے ہو؟ کون ڈاکٹر تھے؟ اس نے بولا کہ ایسا ڈاکٹر ہے کہ جو ساری دنیا کا ڈاکٹر ہے. اس نے کہا مجھے میرے امام نے کہا. کیا کہا؟ کہتے وہ نہیں بولوں گا. میں نے خود نے بہت سے بھائی بہنوں کو گرم پانی پینے کے لیے کہا ہے اور اس میں سے بہت سے لوگوں کو خاص طور پہ پتھری کی بیماری مٹ گئی. آہستہ 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 وہ پتھری ڈیزالو ہوتی رہتی ہے. گرم پانی پینے سے بہت دفعہ السر مٹ جاتا ہے. گرم پانی پینے سے اسٹمک کلین ہوتا ہے. گرم پانی پینے سے آنتڑے کلین ہوتے ہیں. گرم پانی پینے سے قبضیات ٹوٹتی ہے. گرم پانی پینے سے نیند اچھی آتی ہے. گرم پانی پینے سے بلڈ سرکولیشن کو فائدہ پہنچتا ہے. گرم پانی پینے کی عادت رکھو گے آپ کی آنکھوں میں سے پانی نہیں آئے گا، ناک کی تکلیف نہیں رہے گی. ایسی چیزیں معمولی چیزیں ہیں لیکن اس کے عظیم فائدے ہیں. یہ ٹیبلٹس اور میڈیسن کیا کرے گی؟ ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بولوں کہ جو آرتھرائٹس کی دوا ہے، ہارٹ ڈیزیز کی دوا ہے، بلڈ پریشر کی دوا ہے،
बुढ़ापे की दवा है, बदन एक्टिव हो जाते, और वो है लहसुन और आदू। आप मानो ना मानो, लहसुन आदू में इतने गुण हैं कि कभी वो गोल्ड के वजन के ऊपर बिकता होवे तो भी सस्ता है। लहसुन छील के, आदू को भी साफ करके इक्वल क्वांटिटी में ब्लेंडर में डाल दो और उसको ब्लेंड करके एक बोतल में फ्रिज में रख दो। हर रोज जो आपका मेजर मील होवे, कोई आदमी लंच मेजर खाते हैं और कोई रात को डिनर मेजर फूड में खाते हैं, लेकिन कोई भी जब भी खाना खाने के लिए बैठो, इसमें से अगर जवान आदमी है तो मेरी ये अर्ज है कि 25-30 बरस से नीचे वाले को आदू और लहसुन नहीं खाना चाहिए, उसके लिए बहुत गर्मी होती है। लेकिन 30 बरस के ऊपर 50 बरस तक 5 चमची खावे, और 50 के ऊपर के जो लोग हैं वो आधी टीस्पून इसमें से निकाल के थोड़े दही में मिक्स करो और अपना खाना खाने के साथ खाया करो, रोज खाओ। मौला की रहमत से 40 बरस हुए मैं लहसुन और आदू खाता हूं, 40 बरस से खाता हूं। लहसुन और आदू में एंटी कैंसरस चीज है। जो आदमी चालू लहसुन खाता रहे, मोस्टली 100% तो नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन मोस्टली बहुत सी जात के कैंसर नहीं होते। कैंसर में बहुत टाइप्स हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी टाइप्स हैं कि लहसुन खाने से वो कैंसर नहीं होते। जिस तरह सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है और सिगरेट पीने से ब्रेन का ट्यूमर भी होता है, लहसुन खाने से बहुत सी किस्म का कैंसर नहीं होता। लेकिन जिसको अल्सर है उसको दही ज्यादा खाना चाहिए, दही के अंदर मिक्स करके खावे। अल्सर के लिए एक और दवा है और वो है घास का हलवा। घास का हलवा अल्सर के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से अल्सर के लिए दही, उसमें गुड़ या खंड डाल के सुबह के वक्त पहली चीज खाया करो, इंशाल्लाह अल्सर मिट जाएगा, चाहे वो पेट का अल्सर होवे या इंटेस्टाइन का अल्सर होवे। तो ये चीज जो है, एक और चीज है डूंगरी। डूंगरी भी हर रोज खाओ। मैं इस्माइली एसोसिएशन के पास अर्ज करता हूं, उसके चेयरमैन यहां बैठे हैं, कि 1945 का एक तालिका इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अफ्रीका में भेजा था और हुक्म किया कि 7 बरस तक 7 ईयर्स हर फ्राइडे को दर्रेक जमात खाने के अंदर आखिर अफ्रीका में ये पढ़ा करो। उसके अंदर इमाम ने हमको खाने पीने की जो चीजें बताई हैं वो तालिका डिस्कवर करो, जमात के अंदर पढ़ो, उसके ऊपर अमल करो। उसमें लहसुन, आदू और डूंगरी का इमाम ने जिक्र किया है, कैरेट खाने का जिक्र किया है, छाछ लस्सी पीने का जिक्र किया है, कच्ची पपई सुबह के वक्त, पकी पपई शाम के वक्त। इधर शायद आपको पपई न मिले, $1.5 की छोटी बल्ब जैसी मिलती है, चलो पपई ना सही, लेकिन इधर एक और चीज है और वो है मेलन। पपई में जिस तरह गुण है इसी तरह मेलन में गुण है। मेलन खाया करो, अंजीर खाया करो। सूखी अंजीर जो है, हर रोज रात को 2 या 3 अंजीरें थोड़े से दूध में बॉईल करके पीने से, और रात को डिनर मत लो, ये 2-3 अंजीरें दूध में बॉईल करके पियो। ब्रेन के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है, लिवर के लिए भी अच्छा है, किडनी के लिए भी अच्छा है। और खंड की जगह मध खाया करो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक दफा फरमाया कि अल्लाह ने 3 चीजें जन्नत से दुनिया के अंदर भेजी हैं और इन तीनों चीजों का वखान खुदा ने कुरान शरीफ में बहुत किया है। वो 3 चीजें हैं, एक अंजीर, एक हनी और तीसरी जैतून, जिसको हम ऑलिव्स कहते हैं। ऑलिव्स में ग्रीन रंग के जो ऑलिव्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। 4-5 ऑलिव्स रोज खाया करो। लहसुन खाओ, आदू खाओ, डूंगरी कच्ची खाओ, दही खाओ। हर रोज आपके खुराक में 1 गिलास जितना दही होना ही चाहिए। और रात को बनता सुधी कम खाओ या ना खाओ, शाम को 5-6 बजे खा लिया करो। रात को 1 गिलास दूध का, और अगर जवान आदमी है तो वो फुल क्रीम मिल्क लेवे, लेकिन जो 50-40 बरस के ऊपर वाले हैं 2% मिल्क होवे। गर्म करो, उसके अंदर 1 चमची मध की डालो और थोड़ा सा जायफल डालो। आधे घंटे में सो जाओ। नर्वस सिस्टम को सूदिंग करने की चीज है।
ट्रैंकुलाइजर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैलियम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नशा नहीं है उसमें, पहले ही दिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5-7 रोज की हैबिट बना डालोगे, आपको इतनी अच्छी मीठी फाइन नींद आ जाएगी। 5 घंटे सोओगे, आपको 8 घंटे जितना फायदा होगा। दूध और दही रोज पियो, जितना बन सके फ्रूट खाओ। मैं आपको अर्ज करता हूं कि अगर आप अपने खादा खुराकी को बदल डालोगे तो आपकी तंदुरुस्ती में भी फर्क पड़ेगा, आपके बिजनेस में फर्क पड़ेगा, घर का सुख शांति बढ़ जाएगी, रूहानी साइड भी बढ़ेगी। तली हुई चीजें यानी फ्राइड चीज जो है वो वीक में 1 या 2 दफा 25-30 बरस की उम्र तक कभी आपने खाया तो पचा लोग गए, लेकिन 30 बरस के ऊपर और खास तौर पे 50 बरस के ऊपर वालों को तली हुई चीज तो खानी ही नहीं चाहिए। उनके लिए एक समोसा भी खराब है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि इसको सुअर के गोश्त की तरह हराम कर दो, लेकिन खाया करो कभी कभी, अठवाडिये 15 दिन में 1 दफा। कच्ची सलाद खाओ, जो भाजी बकाला कच्चा खाया जा सकता है वो खाया करो। तो ये जो वाड़ी है, हमारा बदन एक वाड़ी है, ये मौला की मिल्कत है। इस वाड़ी के अंदर अच्छी तरह से उसको टेंड करोगे तो इसमें प्रोडक्शन अच्छी होगी, तंदुरुस्ती रहेगी, रूहानियत भी रहेगी और हमको जीने का मजा आएगा। आज मैंने आपको सारी बात मेडिकल साइंस की तरफ कर ली, लेकिन इसमें रूहानियत है, इसमें रूहानियत है। मपेड़े हैं इधर, पता नहीं, मुझे गुआवा बोलते हैं इंग्लिश में। मपेड़े के बीज निकाल दो और उसका ऊपर का जो गर्भ है वो खाया करो, हार्ट के टिश्यू को मजबूत करता है। इसी तरह से जब ये समर आएगा अभी तो गुलाब के फूल निकलेंगे, पिंक कलर का गुलाब जिसमें बहुत अच्छी परफ्यूम होवे, उसकी पेटल्स जो है निकाल के पानी से साफ करके सुबह के वक्त निराने, फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग खाने से हार्ट की बहुत सी कमजोरियां दूर होती हैं। गुलाब का फूल रोज खाने से, लेकिन इट मस्ट बी पिंक, रेड नहीं, कोई और कलर नहीं, पिंक कलर और खुशबू वाला होना चाहिए। हार्ट की बहुत सी बीमारियों के लिए ये रोज की जो पत्तियां हैं, पेटल्स हैं, वो फायदा करती हैं। इसी तरह से जैसे मैंने आपको गर्म पानी की बात कही, आप अपने शरीर के साथ महीने में 15 दिन में 1 दफा ऑलिव ऑयल की मालिश किया करो अख्खे बदन के ऊपर, तो आपको बहुत सी स्किन डिजीज नहीं होगी, सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। मसाज करने से ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। महीने में 1 दफा हर एक इस्माइली भाई बहन, बच्चा बड़ा कोई भी, ऑलिव ऑयल की मालिश करो। आधा घंटा के बाद आप गर्म बाथ ले लो, आपकी चमड़ी भी अच्छी रहेगी और तंदुरुस्ती के ऊपर उसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। हमारे पीरों ने गिनान में कहा है कि 3.5 करोड़ 8 करोड़ એટલે 35 मिलियन हमारी बॉडी की जो जिल्द है यानी स्किन है, इसमें 35 मिलियन पोर्स हैं। 8 करोड़ रोम राय जी ना जाप जपे, 35 मिलियन पोर्स हैं। अगर ये पोर्स बंद हो जाएं तो हमको बहुत सी बीमारियां लागू होती हैं। मसाज करने से और उसके बाद आप गर्म पानी से जो नहा लोगे तो देखना आपको 5-6 महीने के अंदर आपकी जो चमड़ी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, उसके पोर्स खुल जाएंगे। क्योंकि हमारी जो स्किन है ये भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। जिस तरह हमारे लंग्स हैं ब्रीथ करते हैं, हमारी स्किन भी ब्रीथ करती है। हमारी हेल्थ में इंप्रूवमेंट में बहुत फर्क पड़ जाएगा। कोई ना कोई जात की एक्सरसाइज करो, और सुबह की बैतुल ख्याल की जो एक्सरसाइज है वो भी एक एक्सरसाइज है, वो आपको दिमागी और रूहानी तौर के ऊपर फायदा पहुंचाती। तो दिनदारों, मैं आपको अर्ज करता था, मैं आवाज बंद करता हूं कि हमारा जो बदन है वो मौला का घर है। ये एक मंदिर और मस्जिद की तरह ये ह्यूमन टेम्पल है, इसकी बहुत देख रेख रखो तो दुनिया और दीन की बहुत से हमको उसमें फायदे मिलेंगे, खसूसन रूहानी फायदे। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, हर बदी बुराई गुनाहों से बचावे, बलाएं आफतें दूर करे, बीमारियां दफे करे। मौला आपके ऊपर हमेशा राजी रहे। मौला जान माल में बरकत देवे, आल औलाद में बरकत देवे,
روزی کمانی میں برکت دے دے، مولا آپ کی تندرستی زیادہ کرے، مولا آپ کی ہر نیک دعا قبول کرے، ظاہر باطن میں نور عطا کرے، مولا حقیقتی سمجھ دے، مولا ہمیشہ آپ کے راضی رہے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔